اس توبہ کے نتیجے میں جو ثمرات حاصل ہوتے ہیں، جو اس کے فوائد ہمیں ملتے ہیں، ذرا اس پر بھی روشنی ماشاءاللہ بڑا ضروری سوال آپ نے کیا کہ یہ جب اس توبہ کے مرحلے سے آدمی گزرتا ہے، اسے جو پھر لذتیں نصیب ہوتی ہیں، اسے جو راحت نصیب ہوتی ہے، طبیعت کے اندر ایک ہلکا پن آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور معافی مانگ لی ہے، ندامت کے آنسو بہا لیے ہیں، رب تعالیٰ مہربان ہے، مجھے معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اس کی تو کیفیات ہی بدل جاتی ہیں، اس کے ساتھ اس کی زندگی کے شب و روز بدل جاتے ہیں، اس کو سکون کی دولت میسر آتی ہے۔ جس طرح قرآنی آیت میں نے پہلے پیش کی کہ ان اللہ یحب التوابین، تو اسے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہی گناہگار جو پہلے توبہ سے پہلے تو گناہگار کی لسٹ میں تھا، اب اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی لسٹ میں آ گیا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ رب تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اور پھر توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ہمیشہ ہی فائدے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک بندے کا تعلق ہے، اس کو گئے بگئے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح کے مختلف جو ہے لائسنس ہوتے ہیں، ان کو بندہ رینیو کرواتا ہے، تجدید کرواتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کے حضور بھی اپنا جو تعلق ہے، ربط ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے فوائد اور ثمرات اگر دیکھے جائیں تو بے شمار فوائد و ثمرات ہیں، اور جو مسلم امہ پر مشکلات ہیں، خاص طور پہ وطن عزیز پاکستان پر بھی ہیں، تو ان ساری مشکلات کے مداوے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑائے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، بخشش طلب کرے۔ ہاں، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام سے حکایتاً جو ایک قرآنی آیت بیان کی، ان آیات میں رب ذوالجلال نے توبہ اور استغفار کے فوائد و ثمرات بھی بیان کیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے بارگاہ میں بخشش طلب کرو، استغفار کیا کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ غفار ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برساتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ مال و دولت تمہیں عطا کرتا ہے۔ وَبَنِينَ، تمہیں تو وہ اولاد دیتا ہے، بیٹے عطا کرتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ رب ذوالجلال جو مال و دولت دیتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جس نے تمہارے لیے باغات بنائے، نہریں بنائی۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں استغفار کے نتیجے میں۔ آتا ہے کہ جو صوفیاء کرام کے سردار ہیں، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مجلس پاک میں ایک شخص نے سوال کیا، حضرت جی آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ قحط سالی ہے، میں وہ وظیفہ کروں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کی رحمت کی بارش عطا کرے، ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اسی مجلس میں ایک اور شخص نے اپنے کاروبار کے حوالے سے عرض کیا کہ میرا کاروبار مندہ ہے، کاروبار کی بہتری کے لیے، روزگار کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے، تو آپ نے اس کو بھی یہ ارشاد فرمایا استغفار پڑھا کر۔ اور یوں ہی ایک شخص نے یہ کہا جی میں اولاد نرینہ سے محروم ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ میں کیا ورد کروں، کیا وظیفہ پڑھوں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو بھی یہی ارشاد فرمایا استغفار پڑھا کر۔ یعنی آپ کی مجلس پاک میں مختلف حاجات لے کر آنے والے، شکایات لے کر آنے والوں نے مختلف شکایات کی، لیکن آپ نے نسخہ ایک ہی دیا، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو۔ آتا ہے کہ آپ سے پھر جو حاضرین تھے انہوں نے یہ مؤدبانہ درخواست اور سوال بھی کر دیا کہ آپ نے ہر ایک کی حاجت مختلف ہے لیکن ورد وظیفہ ایک ہی بتایا سب کو۔ اس پر آتے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بتایا، میں نے تو قرآن مجید کی روشنی میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے مغفرت اور بخشش طلب کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ آسمان سے بارش بھی اتارتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و دولت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، یہ باغات بھی، یہ نہریں بھی، یہ سب کچھ رب تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ استغفار کے فوائد اور ثمرات بھی ہیں، اس کی برکتیں بھی ہیں۔ جب قوم جو ہے اللہ کے حضور توبہ طیب ہوگی، مغفرت اور بخشش طلب کرے گی، تو رب تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔